پیشنٹ کے ساتھ کئی بار زیادتی کی گئی ہے اور جب تک ٹیسٹ کی رپورٹس اور پولیس نہیں آ جاتی آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ نرس اپنی بات کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ پیچھے مرسلین ساکت رہ گیا تھا۔ وہ آفس سے واپس آ رہا تھا، ابھی وہ بائک کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ایک دم اس سے کوئی لڑکی ٹکرائی۔ اس نے ایک دم اسے سہارا دیا تھا لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے لڑکی کی شکل دیکھی تو وہ ظاہرہ تھی اور اس کی شکل اس کی خراب حالت کی گواہی دے رہی تھی۔ دل پہ پتھر رکھ کر انسانیت کے ناطے وہ ظاہرہ کو ہسپتال لے آیا تھا، لیکن یہاں آ کر اسے ایک نئی کہانی پتہ چلی تھی۔ ظاہرہ نے اپنے کیے کی سزا بھگت لی تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ زینب اور زوار کو اطلاع دے، لیکن پھر اس نے امی کو فون کر کے اپنے دیر سے آنے کا بتایا۔ وہ بینچ کی بیک سے ٹیک لگائے پولیس کا انتظار کرنے لگا۔ زینب نے اپنا گلا چھڑانے کی کوشش کی لیکن زوار کی گرپ بہت سخت تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ حاج ایک دم زوار کی گرپ سے زینب کو چھڑاتے ہوئے بولا۔ زینب گلے پہ ہاتھ رکھ کر زور زور سے کانسنے لگی۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ حاج زوار کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے غصے سے چلایا۔ اس کی وجہ سے میرا بچہ مر گیا، زوار زینب کی طرف اشارہ کر کے چلایا۔ زینب نے نبی میں گردن ہلائی، ڈر کے مارے اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، یہ جھوٹ ہے، وہ حاج نے یقین سے کہا تھا۔ زینب نے حیرت سے وہ حاج کو دیکھا تھا۔ کیا وہ اس پہ اعتبار کرتا تھا؟ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، یہ سچ ہے، جا کر اپنی امی سے پوچھو۔ زوار زینب کو نفرت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ امی کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، زینب پہ مجھے خود سے زیادہ یقین ہے، تم یہاں سے جا سکتے ہو، وہ حاج نے تیز لہجے میں کہا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ زوار غصے سے کھولتا گیٹ سے باہر نکلا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ حاج اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ زینب نے نم آنکھوں کے ساتھ گردن ہلائی۔ وہ حاج اسے اندر لے کر گیا اور پانی پلایا۔ تب کہیں زینب کی طبیعت سنبھلی۔ میں اب ٹھیک ہوں، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ زینب اس کے کندھے پہ لٹکتے لیپ ٹاپ کے بیگ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ باس نے بلایا تھا لیکن میں نہیں جا رہا، تم آرام کرو، وہ حاج نے جواب دیا۔ نہیں آپ جائے، میں ٹھیک ہوں، زینب نے جواب دیا۔ میں تندور سے روٹی منگوا رہا ہوں، تم کھا کے سو جاؤ، ویسے بھی رات کے 8 ہو چکے ہیں، میں کل صبح چلا جاؤں گا، وہ حاج فیصلہ کن انداز میں کہتا کچن سے باہر نکلا۔ فون کر کے اس نے باس کو کل آنے کا بتایا۔ زینب نے نم آنکھوں سے اس مہربان کو دیکھا۔ آج پہلی دفعہ اس کے دل میں وہ حاج کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا تھا۔ رات سے صبح ہو گئی تھی لیکن ظاہرہ کو ہوش نہیں آیا تھا۔ مرسلین رات سے ادھر ہی تھا۔ دیکھے مجھے جانے دے، آپ لوگوں نے مجھے کیوں روک رکھا ہے؟ مرسلین نے اس ڈاکٹر سے پوچھا جس کا یہ ہسپتال تھا۔ تم کیوں جانے کے لیے اتنے اتاولے ہو رہے ہو؟ ڈاکٹر اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب میں نے کیا ہے؟ پھر میں تو بہت بے وقوف ہی ہوں جو اس کو یہاں لے آیا، مرسلین نے طنز کیا۔ پہلے بھی ایک ایسا کیس آیا تھا، جو پیشنٹ کو لایا تھا وہی اس سب کا ذمہ دار تھا، لیکن کسی کو بھی حقیقت پتہ لگنے سے پہلے وہ یہاں سے جا چکا تھا۔ ڈاکٹر اسے گورتے ہوئے بولا۔ تو ٹیسٹ کی رپورٹ کے بعد بھی آپ کی یہی رائے ہے؟ مرسلین نے ناگواری سے کہا۔ رپورٹ دیکھنے کا بھی وقت نہیں ملا، پولیس آتی ہے تو پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ مرسلین نے حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سخت کہتا، انسپکٹر کو آتے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ لڑکی کو ہوش آیا۔ انسپکٹر حمزہ مرسلین پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے ڈاکٹر سے بولا، جی ابھی ابھی آیا ہے اور یہ لڑکا اس لڑکی کو لایا تھا، ڈاکٹر نے فوراً سے جواب دیا۔ مرسلین نے غصے سے ڈاکٹر کو گورا جس نے اسے ظاہرہ کے ہوش کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ انسپکٹر حمزہ نے جانتی ہوئی نظروں سے مرسلین کو دیکھا۔ وہ ہوش میں آ چکی ہے اور ٹیسٹ کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، حقیقت کھل جائے تو برائے مہربانی مجھے گھر جانے دے، وہ انسپکٹر کی نظروں سے حائف ہو کر بولا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ظاہرہ والے کمرے میں تھے۔ ظاہرہ جو ابھی تک بھی یقین تھی کہ وہ وہاں سے بچ نکلی، باقی لوگوں کے ساتھ مرسلین کو آتے دیکھ کر اسے سکون ملا تھا۔ آخر کار کسی اپنے کی شکل دیکھنے کو ملی تھی۔ مرسلین، ظاہرہ نے کہا اور پوٹ پوٹ کے رو دی۔ کیا اس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا؟ حمزہ نے پوچھا۔ مرسلین کا دل کیا انسپکٹر کو کری کری سنائے۔ نہیں، میرے ساتھ یہ سب عمیر نے کیا ہے، وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ عمیر عبید، انسپکٹر چونک کے بولا۔ ظاہرہ نے ہاں میں گردن ہلائی۔ رپورٹ بھی آ چکی ہے اور آپ اس لڑکی کا بیان بھی لے چکے ہیں، تو اب میں گھر جا سکتا ہوں، وہ بیزاری سے بولا۔ تم پلیز مت جاؤ، ظاہرہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ویسے تم اس کے کیا لگتے ہو؟ حمزہ نے فون پہ نمبر ملاتے ہوئے سرسری لہجے میں مرسلین سے پوچھا۔ مرسلین جو کہنا چاہتا تھا کہ کچھ بھی نہیں، ظاہرہ کو بولتے دیکھ کر چپ ہو گیا۔ میری خالہ کا بیٹا ہے، ظاہرہ نے جواب دیا۔ مجھے جانا ہے، امی انتظار کر رہی ہوں گی، مرسلین سرد لہجے میں کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ظاہرہ پھر سے رونے لگی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔
سر میں بہت شرمندہ ہوں، میں آپ کی توقعات پہ پورا نہیں اترا۔ وہاج شرمندگی سے بولا۔ کوئی بات نہیں، ہمدانی صاحب مسکرا کر بولے، آپ کو میری وجہ سے بہت شرمندگی ہوئی ہوگی۔ وہ سر جھکا کر بولا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میرے سالے کی بیوی بیمار ہے، وہ اب نوکری چھوڑ کر بیوی کی علاج کے لیے باہر شفٹ ہو رہا ہے، وہ سیٹ اب تمہاری ہے، انہوں نے کہا۔ اس سب کے بعد بھی وہ حیرت سے بولا۔ انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ تھینک یو سر، وہ مسکرا کر بولا۔ تبھی ہمدانی صاحب کا فون بجا۔ انہوں نے دیکھا تو ان کے دوست کے بیٹے کا فون تھا۔ حمزہ، میں اس وقت میٹنگ میں ہوں، انہوں نے فون پہ کہا۔ وہ حاج ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ بالآخر اس نے ترقی کر لی۔ انکل عمیر عبید کے خلاف پکا ثبوت ملا ہے، انسپکٹر حمزہ نے فوراً سے کہا۔ تم سچ کہہ رہے ہو، وہ اونچی آواز میں بولتے ایک دم سیدھے ہوئے۔ وہ حاج نے چونک کے ہمدانی صاحب کو دیکھا۔ میں ابھی آتا ہوں، انہوں نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ سر سب خیریت ہے نا؟ وہ حاج انہیں کھڑا ہوتے دیکھ کر بولا۔ تم میرے ساتھ چلو، ایک گاڑی خراب ہے اور دوسری سروس کے لیے گئی ہے، مجھے جلدی پہنچنا ہے، تو مجھے بائک پہ لے جاؤ۔ ہمدانی صاحب نے کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ زوار نے عائزہ سے کہا۔ وہ عائزہ کے کیبن میں آیا تھا۔ بولو، عائزہ مصروف انداز میں بولی، اور دل میں سوچا کہ اسے آپس میں اپنے پہلے دن زوار سے اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ تو غلط ہی سمجھ رہا تھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اصل مدعے پہ آیا۔ پہلے اس کے پاس دوسری شادی کا ریزن نہیں تھا، لیکن اب عارفہ ماں نہیں بن سکتی تھی تو اس کے پاس دوسری شادی کی وجہ موجود تھی۔ واٹ؟ ہوش میں تو ہو؟ عائزہ اپنے غصے کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے بولی۔ تم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ تمہاری بھی تو یہی خواہش ہے نا؟ وہ اپنی حیرت پہ قابو پاتے ہوئے بولا۔ عائزہ کا رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ میری یہ خواہش تھی، لیکن جس دن تمہاری شادی کا پتہ چلا میری یہ خواہش مر گئی۔ وہ چبا چبا کر بولی، میں مانتا ہوں میری غلطی تھی، لیکن تم جانتی ہو یہ سب کرنا میری مجبوری تھی۔ وہ وضاحتی انداز میں بولا۔ تو اب وہ مجبوری کدھر ہے؟ تمہارا تو وٹا سٹا ہوا تھا نا؟ عائزہ نے طنز کیا۔ اب کوئی مجبوری نہیں ہے، میری بیوی اب کبھی ماں نہیں بن سکتی، اس لیے میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی اعتراض ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولا، مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں نے کبھی تم سے محبت کی تھی۔ وہ تعصب سے اسے دیکھ کر بولی۔ زوار کی سوچ پہ اسے دکھ ہوا تھا۔ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ تڑپ کے بولا تھا، تم انتہائی خود غرض انسان ہو۔ جب تمہیں اپنی کزن سے نکاح کی مجبوری تھی تب تم نے میرا نہیں سوچا، اور اب جب تمہاری بیوی تمہیں اولاد نہیں دے سکتی تو تمہیں میں نظر آ گئی۔ تم جیسا انسان صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے، میری ہی غلطی ہے۔ آپ اس کے پہلے دن میں نے تم سے بات کر کے غلط کیا۔ عائزہ نے اسے آئینہ دکھایا۔ زوار کچھ بھی کہے بغیر اپنی سیٹ پہ چلا گیا۔ واقعی خود غرضی تو اس نے دکھائی ہی تھی۔ عائزہ سے بات چیت کے بعد اس کا دھیان کام پہ نہیں رہا تھا۔ باس نے اس کی ذہنی حالت دیکھتے ہوئے اسے ایک دن کی چھٹی دے دی۔ وہ پارکنگ میں کڑی اپنی بائک کے پاس جانے کے بجائے چلتا جا رہا تھا۔ عائزہ کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ایک دم سے سامنے ایسے آتی تیز رفتار کار سے ٹکرایا تھا۔ وہ حاج ہمدانی صاحب کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ واپس چلا جائے، لیکن پھر وہ یہ سوچ کے رک گیا کہ باس کو برا نہ لگ جائے۔ وہ باس کے ساتھ ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں داخل ہوا۔ سامنے بیٹی زائرہ کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ رک گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ حاج، زائرہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ وہ حاج کو دیکھ کر وہ پرسکون ہو گئی تھی کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ ادھر ہی رک جاؤ، وہ سخت لہجے میں بولا۔ تم اس کو جانتے ہو؟ ہمدانی صاحب حیرت سے بولے۔ نہیں، وہ حاج نبی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے جو کیا میں اس پہ بہت شرمندہ ہوں، پلیز ایسے مت بولو۔ وہ حاج کے سامنے کھڑی روتے ہوئے بولی۔ وہ حاج نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ زائرہ کا گلا دبا دے۔ اس کی وجہ سے ان سب نے کتنا برداشت کیا تھا، اور زینب آج تک برداشت کر رہی تھی۔ سر میں چلتا ہوں، وہ حاج نے ہمدانی صاحب سے کہا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، ہمدانی صاحب نے کہا۔ وہ حاج نے چونک کے انہیں دیکھا۔ میری ایک ہی بہن تھی روبی، میری اور اس کی عمر میں کافی فرق تھا۔ تم جانتے ہو ہماری اولاد نہیں ہے، میں نے اور میری بیوی نے اس کو بالکل اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ روبی عمیر کے جال میں پھنس گئی۔ وہ عمیر سے سچی محبت کر بیٹھی، اور عمیر کے لیے محبت ایک کھیل تھا۔ عمیر نے روبی سے کہا کہ میرے پاس تمہاری کچھ غلط تصاویر ہے، اور روبی نے اس بات کی تصدیق کیے بغیر ہی رسوا ہونے کے خوف سے خودکشی کر لی۔ یہ ساری بات مجھے روبی کے مرنے کے بعد اس کی ایک دوست سے پتہ چلی۔ میں عبید کے گھر گیا، میں اور وہ بزنس میں ایک دوسرے کے قریب رہے ہیں۔ خیر، میں نے اس سے بات کی، اس نے ثبوت مانگا، اور میرے پاس روبی کی دوست کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ لڑکی عبید کے سامنے میری بات سے مکر گئی۔ اس طرح میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ میں آج تک اس کوشش میں ہوں کہ عمیر کو سزا دلوا سکوں،
لیکن مجھے کامیابی نہیں ملی، اور آج ظاہرہ سے ملنے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ عمیر اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا۔ ہمدانی صاحب روتے ہوئے بولے تھے۔ وحاج کو ان کی کہانی سن کر دکھ ہوا۔ میں نے آپ کو اپنی طرف کی بات بتا دی ہے، مجھ سمیت میرے پورے خاندان والے اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن پھر بھی آپ بتائیے کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ وحاج نے اپنی طرف سے صورتحال ان کے سامنے رکھی۔ میری خاطر تو مجھ سے 2-3 دن کے لیے اپنے گھر میں رکھ لو، تب تک میری بیوی لندن سے واپس آ جائے گی۔ انہوں نے درخواست کی تھی، اس کا بھائی اسے جان سے مار دے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ وحاج نے کہا، وہ ظاہرہ کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ میں تم پہ بہت اعتبار کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ تمہارے پاس محفوظ رہے گی، تم جو قیمت کہو گے میں دینے کو تیار ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے، وہ ہر قیمت پہ عمیر کو سزا دلوانا چاہتے تھے۔ ارے سر پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں، میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ وحاج ان کے ہاتھ کھولتے ہوئے بولا۔ ہمدانی صاحب ہوش ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہمدانی صاحب، انسپکٹر حمزہ اور ظاہرہ ہاسپٹل کے ایک کمرے میں موجود تھے۔ ظاہرہ اب سنبھل چکی تھی۔ عمیر کو پولیس کے حوالے کرنے سے زیادہ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ وحاج کے ساتھ گھر جا رہی ہے۔ وہاں پہ زینب بھی تھی، اسے زینب سے معافی مانگنے کا موقع مل جاتا۔ آج ہی ہم جا کر عمیر کو گرفتار کرتے ہیں، حمزہ نے کہا تھا۔ وہ لوگ تو فوراً اس کی ضمانت کروا لیں گے، ظاہرہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ وحاج بیزاری سے وہاں بیٹھا تھا، پتہ نہیں خاندان والوں کا کیا ری ایکشن ہوگا، اور سب سے بڑھ کر زینب اور زوار کا۔ جب اس کو پولیس گرفتار کرنے جائے گی تو ہم ساتھ میڈیا کو بھی لے کر جائیں گے۔ وہ اگر چھوٹ بھی گیا تو کوئی بات نہیں، تب تک ان کی بہت بے عزتی ہو چکی ہوگی۔ اس کے بعد ہم کیس دائر کریں گے، اور اس سارے پروسیس کے دوران آپ کو مضبوط رہنا ہوگا۔ ہمدانی صاحب نے ظاہرہ سے کہا، کیا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ عمیر کے گھر جاؤں گی؟ ظاہرہ خوفزدہ لہجے میں بولی، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور وحاج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ حمزہ نے کہا، میرا وہاں کیا کام؟ وحاج فوراً سے بولا تھا۔ وہ ظاہرہ کے ساتھ مزید بلائی نہیں کر سکتا تھا، ابھی تو سب کی وجہ سے وہ غصے کو کنٹرول کیے بیٹھا تھا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کہ ظاہرہ کو کری کری سنائے۔ ظاہرہ کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی تھی، کبھی یہ شخص اس کا دیوانہ تھا، تم اس کے رشتہ دار ہو، اگر صرف میں گیا تو لوگ کہیں گے کہ یہ اپنی دشمنی کی وجہ سے یہ سب کر رہا ہے۔ ہمدانی صاحب نے کہا، میں بھی تو چلا جاؤں گا، لیکن بعد میں جو بھی معاملہ ہوگا پلیز میں اس میں کوئی مدد نہیں کروں گا۔ وحاج حتمی لہجے میں بولا، ہم پھر کچھ کر لیں گے، انسپکٹر حمزہ نے کہا۔ عمیر اپنی ماں بہنوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا لنچ کر رہا تھا۔ اس کا باپ ملک سے باہر تھا۔ کل جب ظاہرہ نے اس پہ حملہ کیا تھا تو وہ صرف نیچے گرا تھا، اور اس کے اٹھنے تک وہ بھاگ چکی تھی۔ مغلظات کا ایک طوفان تھا جو اس کے منہ سے نکلا تھا، لیکن اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ منہ دھو کر اس نے ماتھے پہ پٹی کی اور گھر آ گیا۔ اسے یقین تھا کہ ظاہرہ اس کے خلاف کچھ نہیں کرائے گی۔ مام کو اس نے یہی بتایا کہ وہ پھسل کے نیچے گرا تو سوپے کا کونا اس کے ماتھے پہ لگ گیا۔ بھائی آپ بھی اب شادی کر لے، اس کی چھوٹی بہن نے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، ہمارے سرکل میں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ہے، تمہیں گھر میں سے کوئی پسند ہے یا کوئی بھی پسند ہے تو بتا دو۔ منزہ مسکراتے ہوئے بولی۔ عمیر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ پولیس اور ان کے ساتھ ظاہرہ کو آتے دیکھ کر وہ حیران و پریشان ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کسی بھی شریف کے گھر میں گھسنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ منزہ غصے سے چلائی۔ ان کی دونوں بیٹیاں کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ آپ کے بیٹے کے خلاف ریپ کی رپورٹ درج ہے اور یہ رہے گرفتاری کے وارنٹ۔ انسپکٹر حمزہ منزہ کی طرف کاغذ بڑھاتے ہوئے بولا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ عمیر بوکلا کر بولا، مجھے سامنے دیکھ کر بھی تم یہ جھوٹ بول رہے ہو، گھٹیا انسان۔ 2 بہنیں ہیں تمہاری، پھر بھی تم دوسروں کی عزت سے کھیلتے رہے۔ ظاہرہ عمیر کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہوئے بولی۔ وہ یہاں آنے سے پہلے خوفزدہ تھی، لیکن عمیر کو سامنے دیکھ کر اس کو غصہ آیا۔ کیا بکواس ہے یہ، میں اس سب کو نہیں مانتی اور تم میرے بیٹے سے دور رہو، منزہ نے غصے سے کہا اور ظاہرہ کو پیچھے کیا۔ آپ کا یہ اکلوتا بیٹا مسلسل 2 ماہ سے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا، میرا چہرہ دیکھ رہی ہے، یہ جو میرا حال ہے ان سب کے پیچھے آپ کے بیٹے کا ہاتھ ہے۔ ظاہرہ جب بولی تو اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ پولیس کے ساتھ کھڑے وحاج کے دل میں ایک لمحے کے لیے ہمدردی جاگی، لیکن یہ وقتی تھی، یہ سب جھوٹ ہے، میں تو اس کو جانتا تک نہیں۔ عمیر نے اپنا دفاع کرنا چاہا، یہ تو تانے پہنچ کرتے ہوگا کہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں۔ انسپکٹر حمزہ اسے ہتھکڑی پہناتے ہوئے بولا اور منزہ کی دھمکیوں کو نظر انداز کرتا اسے باہر دھکیل کر لے گیا۔ عمیر جب باہر نکلا تو میڈیا کے ساتھ ہمدانی کو دیکھ کر اسے سمجھ آ گئی کہ ظاہرہ اس کے گھر تک کیسے پہنچی، لیکن ظاہرہ ہمدانی تک کیسے پہنچی تھی۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ سب سچ ہے یا آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے؟
ایک تیز ترار رپورٹر عمیر کے سامنے مائک کرتے ہوئے بولا۔ گھبراہٹ کے مارے عمیر کے منہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ اسے تو باپ کا ڈر تھا، پولیس کی گرپ سے تو وہ نکل جاتا، لیکن اس کا باپ اسے نہیں چھوڑتا۔